صاحب آپ کس نگاہ سے دیکھتی ہیں پنجاب کے اندر بالخصوص جو لیول پلینگ فیلڈ نون لیگ کو مل رہی ہے، بالخصوص نگران حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، وہ پی ٹی آئی کو وہاں پر کوئی سیاسی سرگرمی کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اگر اسی ماحول میں آئندہ کے الیکشن ہوئے تو پھر اس کی ایکسیپٹنس کا لیول کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو جلسے کی جگہ تبدیل کرنے کا کہا گیا تھا، لیکن بہرحال یہ تاثر موجود ہے۔ پنجاب کے حوالے سے پیپلز پارٹی بھی گلہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور پی ٹی آئی بھی گلہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور ظاہر ہے جب دو بڑی جماعتیں یہ گلہ کر رہی ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حقیقت ہوگی، تبھی یہ فسانہ بنا ہوا ہے۔ لیکن دیکھیے نگران حکومتوں کا جو کام ہے ان کو اپنے مینڈیٹ کے حساب سے وہ کام کرنا چاہیے۔ تمام جماعتوں کو سیاسی اور انتخابی مہم چلانے کی اجازت ہونی چاہیے اور برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ سندھ میں ہم نے سندھ کے جو لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے جو آن گوئنگ ترقیاتی منصوبے تھے ان کو روک دیا گیا، پنجاب میں ایسا نہیں کیا گیا۔ تو یہ جو معاملات ہیں میرا خیال ہے کہ نگران حکومت کو ان کا نوٹس بھی لینا چاہیے۔ ساری جماعتوں سے ہم نے دیکھا کہ مرزا سولنگی صاحب جو کہ نگران وزیر اطلاعات ہیں وہ مل رہے ہیں، اور ان کی ملاقات میں جو گفتگو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ہی ہے، اور وہ وہاں پہ یہ کمٹ کر رہے ہیں کہ آئینی اعتبار سے ہمارا جو مینڈیٹ ہے ہم اس پہ عمل درآمد کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو صرف یہ زبانی کلامی باتیں نہیں ہونی چاہیے، اس پہ عملاً کچھ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ بدقسمتی کی بات ہے ہمارے ہاں، چاہے نگران حکومتیں ہوں، منتخب حکومتیں ہوں، یہ جو معاملات ہیں چاہے وہ ڈے ٹو ڈے بزنس کے ہیں یا کوئی بڑے منصوبے ہیں، بڑے فیصلے ہیں، ان میں کرنے کی سکت نہیں ہے یا اہل نہیں ہے، اس لیے یہ تمام چیزیں بار بار عدالتوں کی طرف جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ 90 روز کے انتخابات کا معاملہ بھی عدالت میں ہے، چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں بینچ نے اس کو سننا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی جو سارا لیول پلینگ فیلڈ والا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ عدالت کے اندر جا کے سیٹل ہو جائے۔ بہتر یہ ہوتا کہ نگران حکومتیں تمام صوبوں کی اور مرکز کی بیٹھ کے 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر اگری کر لیتی کہ ہم نے کسی بھی جماعت کو جہاں پہ کوئی قانون کو ریکوائرڈ ہے، کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے، کسی کو آپ نے پکڑنا ہے، پولیس نے انتظامیہ وہاں پہ تو چلیں کہہ دے کہ کسی پہ ایف آئی آر ہے، لیکن صرف سیاسی سرگرمی سے روکنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں وہ کوئی مناسب بات نہیں۔ اس مقصد ضروری ہے کہ سب مل بیٹھے۔ تنزیلہ میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا، کیا مسلم لیگ نون کے لیے پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں ابھی بھی پولیٹیکل تھریٹ ہے کہ نہیں؟ اگر ان کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دی جاتی ہے تو کیا نون لیگ ان سے بھی پریشان ہو سکتی ہے پی ٹی آئی سے؟ دیکھیے جو اصل ٹیسٹ ہے وہ تو الیکشن کے دن ہوتا ہے، کون بڑے جلسے کرتا ہے کون بڑے جلسے نہیں کرتا یہ بڑا ریلیونٹ ہے۔ میرا خیال ہے اس وقت کا جو سب سے اہم سوال ہے کہ کیا ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشنز ممکن ہو پائیں گے۔ ساری جماعتوں کو اس بات پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ انتخابات فیئر ہوں۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے اب تک یہ کہا ہوا ہے کہ وہ الیکشنز کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ خان صاحب کے اوپر آپ نے بھی خود ذکر کیا کہ فرد جرم عائد ہونے والی ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ انتخابی عمل سے باہر ہوں گے، لیکن انہوں نے جیل کے اندر سے جب بھی پیغامات بھجوائے ہیں اپنے وکلا کو، اپنے لوگوں کو، انہوں نے کہا جی کہ آپ انتخابات کی تیاری کریں۔ دیکھیے خان صاحب کی جماعت میں بہت سارے لوگوں کو لایا گیا تھا، جس جہاز پہ آج پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو دوست ہیں ان کو گلہ ہے، یہ جہاز ان کا فخر تھا، اسی جہاز پہ بیٹھ کے بہت سارے لوگ آئے تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ الیکٹیبلز تھے، اب وہ الیکٹیبلز پاکستان تحریک انصاف میں نہیں، نئے لوگ کون ہوں گے، ان کو کون جانتا ہے، ان کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے والے لوگ کتنے رہ جائیں گے، کیونکہ ابھی دیکھیں کہ پریس کانفرنسز کا سلسلہ بھی جاری ہے، انٹرویوز کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو رہ کون جائے گا، یہ بہت بڑے اہم سوال ہے، یہ ڈیفائن